مگر جس نے برائی کو ایجاد کیا ہوگا، جس نے برائی کی ترغیب دی ہوگی، جس نے برائی کو پھیلایا ہوگا، اب برائی پھیلانے کا بھی تو عذاب ہونا ہے اس کو۔ جتنے لوگ اس کے کہنے پر برائی کی طرف آئے ان کو عذاب تو، اس برائی کی دعوت دینے والے کو عذاب تو بھگتنا پڑے گا۔ یہ بھی ایک گناہ ہے، یعنی ایک برائی کو بنانا، برائی کو کریٹ کرنا، برائی کو تخلیق کرنا، یہ بھی ایک گناہ ہوا۔ کسی برائی کو ایجاد کرنا، یہ بھی ایک گناہ ہوا۔ اور لوگوں کو اس برائی کے اندر لے کے آنا، یہ بھی ایک گناہ ہوا۔ ان دونوں گناہوں کا اسے عذاب تو بھگتنا پڑے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 164 کے ساتھ آج ہم اپنی کلاس کا آغاز کریں گے۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجیے گا۔ قل، آپ فرمائیے، اغیرہ، کیا سوا اللہ، اللہ کے، ابغی، میں تلاش کروں، ربن، کوئی اور رب، وہوا، حالانکہ وہ، رب، رب ہے، کل شیء، ہر چیز کا، ولا تکسب، اور نہیں کماتا، کل نفس، کوئی شخص، الا، مگر وہ، علیہا، اس کے ذمہ، ولا تزر، اور نہ اٹھائے گا، وازرۃ، کوئی بوجھ اٹھانے والا، وزر، بوجھ، اخری، کسی دوسرے کا، ثم، پھر، الی، طرف، ربکم، اپنے رب، مرجعکم، تمہیں لوٹ کر جانا ہے، فینبئکم، تو وہ بتائے گا تمہیں، بما، وہ، تم تھے، فیہ، جس میں، تختلفون، اختلاف کیا کرتے۔ معزز ناظرین کرام، آیت مبارکہ کا گزشتہ آیت کے ساتھ جو تعلق ہے، گزشتہ آیات کے ساتھ، اللہ رب العالمین دلائل کے ساتھ کفار و مشرکین کے اس دعوے کو رد کر رہا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر قائم ہیں۔ ان کے دعوے کی تردید کی جا رہی ہے، نہ صرف تردید کی جا رہی ہے بلکہ ان کے دعوے کے بخیے ادھیڑے جا رہے ہیں کہ تم ہرگز ملت ابراہیمی پر نہیں ہو، تم مشرک ہو، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی پیغمبر بشمول حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشرک نہیں تھا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر ولید بن مغیرہ ایک کافر ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں، ولید بن مغیرہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے رستے پہ آ جائیں، آپ میرے طریقے پہ آ جائیں۔ ولید بن مغیرہ جو کہ مشرک تھا، وہ حضور سے کہہ رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے دین کی تبلیغ چھوڑیں اور آپ میرے دین پہ آئیں، آپ میرے رستے پہ آئیں۔ میں جس رستے پر ہوں وہ رستہ سیدھا رستہ ہے، آپ جس رستے پہ ہیں، استغفر اللہ، معاذ اللہ، العیاذ باللہ، آپ جس رستے پہ ہیں وہ رستہ غلط ہے، میرا رستہ صحیح ہے، آپ میرے رستے کو اپنائیں۔ اس پر یہ آیت مبارکہ آئی۔ ایک بات اس نے اور بھی کہی تھی، اس نے کہا تھا کہ میں آپ کا ذمہ دار ہوں، میں آپ کا ذمہ دار ہوں، آپ کے ہر عمل کا میں جواب دہ ہوں گا، کیونکہ میں صحیح رستے پہ ہوں۔ اگر آپ میرے رستے پہ آئیں گے تو آپ کامیاب ہوں گے، اور اگر آپ ناکام ہو گئے تو پھر میں ذمہ دار ہوں گا، آپ کے گناہ کا بوجھ میں اٹھا لوں گا۔ اس پر یہ آیت مبارکہ آئی، اور اللہ رب العالمین نے ان دونوں باتوں کا، کافر ولید بن مغیرہ کی ان دونوں باتوں کا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان سے جواب ارشاد فرمایا۔ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیجئے، اغیر اللہ ابغی ربا، کیا اللہ کے سوا میں تلاش کروں کوئی اور رب؟ وہ کہتا تھا نا کہ آپ شرک پہ آ جائیں، آپ لات، منات، حبل، عزیٰ، آپ ان کو خدا مانیں، تو اعلان کرایا جا رہا ہے، اے محمد آپ ان سے فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو رب مان لوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں وہ جو کہ اول المسلمین، یہ پچھلی آیت کے اندر بات گزر گئی، میں اول المسلمین ہوں، خدا کا سب سے بڑا شناسہ، خدا کی سب سے بڑھ کر معرفت رکھنے والا، جس کو خدا کی توحید کا عرفان اتم ہے، میں وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کسی اور رب کو تلاش کروں؟
یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ تم مجھ سے یہ توقع کیسے کر سکتے ہو کہ میں شرک کی طرف چلا جاؤں؟ میں تو توحید کا عالم بردار ہوں، میں توحید کی طرف دعوت دینے والا ہوں۔ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، میرا رب کون ہے؟ میں رب کا سب سے بڑا شناسا، سب سے بڑھ کر رب کی پہچان رکھنے والا۔ اور رب کی پہچان کیا ہے؟ کہ وہ ہر چیز کا رب ہے، اس کے سوا تو رب ہے ہی کوئی نہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ بعض چیزوں کا رب اللہ کے سوا کوئی اور ہے اور اس کو رب مانا جائے، اس کو خدا تسلیم کیا جائے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، وہ ہر چیز کا اکیلا رب ہے۔ اب آگے اس کے دوسرے سوال کا اور اس کے دوسرے مطالبے کا رد کیا جا رہا ہے کہ تمہارا یہ کہنا کہ میں آپ کی گمراہی کا بوجھ اٹھا لوں گا، یعنی کہ آپ گمراہ ہو جائیں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میرا رستہ سیدھا رستہ ہے، آپ اس سیدھے رستے پہ آ جائیں، اور اگر آپ گمراہ ہو گئے تو آپ کی گمراہی کا بوجھ میں اٹھا لوں گا، آپ کی گمراہی کا ذمہ دار میں بن جاؤں گا۔ جواب دیا گیا وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، اور نہیں کماتا کوئی شخص کوئی چیز مگر اسی کے ذمہ ہوتی ہے۔ بھئی انسان نے جو عمل کمانا ہے، انسان نے جو کام کرنا ہے، اس کا ذمہ بھی اسی پر ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے گناہ کوئی اور کرے اور اس کا بوجھ کوئی اور اٹھا لے؟ تو ولید بن مغیرہ کو کہا گیا کہ تم کسی اور کے گناہ کا بوجھ کیسے اٹھا سکتے ہو؟ تم اپنے گناہ کا بوجھ اٹھاؤ، تمہارا گناہ تمہارے سر ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم کسی اور کے گناہ کا بھی بوجھ اپنے سر پہ لے لو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور تم یہ کہو کہ اگر تم گناہگار ہوئے تو تمہارے گناہ کا جو عذاب ہوگا وہ میں بھگت لوں گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہر شخص نے اپنے اپنے گناہ کا عذاب بھگتنا ہے۔ اب آگے دیکھیے گا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور نہ اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ۔ یہ بھی وہی بات دہرا دی گئی کہ ہر ایک نے اپنا اپنا بوجھ اٹھانا ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہاں ایک بات تو یہ واضح ہو گئی کہ اگر کوئی انسان خود گمراہی پر ہے اور وہ کسی دوسرے کو گمراہی کی طرف بلاتا ہے اور یہ کہہ کے بلاتا ہے کہ تمہارے گناہ کا بوجھ بھی میں اٹھا لوں گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہر ایک نے اپنے اپنے گناہ کا، اپنے اپنے عمل کا حساب دینا ہے اور اپنے اپنے گناہ کا اس نے عذاب جھیلنا ہے۔ کوئی کسی دوسرے کا عذاب جھیل نہیں سکتا۔ ہر ایک کو عذاب ہونا ہے۔ جو بھی گناہ کے رستے پہ چلے گا، کفر کے رستے پہ چلے گا، تو جو بھی چلے گا اس نے اپنا اپنا عذاب بھگتنا ہے۔ ایک تو یہاں پر یہ بات واضح کر دی گئی ہے۔ اب اس سے کوئی یہ مطلب بھی نہ لے کہ کسی دوسرے کو ثواب پہنچایا نہیں جا سکتا یا کسی دوسرے کو ثواب پہنچتا نہیں ہے۔ یہاں گناہ کی بات کی جا رہی ہے، ثواب کی بات یہاں نہیں کی جا رہی۔ یہاں بھی دو باتیں الگ الگ میں عرض کر دوں، ایک فرض ہے اور ایک نفل ہے۔ نفلی عبادت کسی دوسرے کے لیے کی جا سکتی ہے، فرض وہ ہر ایک نے اپنا اپنا ہی ادا کرنا ہے۔ مثلا میں اگر کوئی فرض کام کرتا ہوں، نماز پڑھنا مجھ پہ فرض ہے، تو میں کسی دوسرے کی نماز بھی میں پڑھ لوں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ ہاں، حج بدل جو ہے کسی شخص کے وفات کے بعد، کسی شخص کے فوت ہو جانے کے بعد اگر اس نے زندگی کے اندر حج نہ کیا ہو تو اس کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے، یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ دیگر جتنے بھی اعمال ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اور دیگر جتنے بھی اعمال ہیں جو فرض عبادات ہیں، فرض عبادات وہ ہر ایک نے اپنا اپنا فرض خود ہی ادا کرنا ہے، کوئی کسی دوسرے کی طرف سے وہ فرض ادا نہیں کر سکتا۔ یہاں اب دو باتیں اور سمجھ لیجئے، ایک ہے برائی کی دعوت دینا اور ایک ہے اچھائی کی دعوت دینا۔ اگر کوئی کسی کی برائی کی دعوت کو قبول کر لے اور برائی کی پیروی کرنا شروع کر دے تو برائی کی دعوت دینے والے کو برائی کی پیروی کرنے والے کا جو گناہ ہوگا وہ بھی اس کے کھاتے میں آئے گا۔ یعنی ایک برائی کی دعوت دینے والا ہے اور ایک اس برائی کی پیروی کرنے والا ہے، تو جو برائی کی پیروی کرنے والا ہے اس کے گناہ کا کچھ حصہ برائی کی دعوت دینے والے کی طرف بھی جائے گا۔ کیوں جائے گا؟ یہاں چونکہ وہ ذمہ دار ہے۔ ذمہ دار کس معنی میں ہے؟ وہ برائی کی دعوت دے رہا ہے، وہ برائی کو پھیلا رہا ہے، اس نے برائی کو ایجاد کیا ہے،
وہ برائی کے اندر سب سے پہلا بنا ہے، پہلا۔ اب اس کے کہنے پہ جتنے بھی لوگ برائی کی طرف آئیں گے، اس کے بلانے پر جتنے بھی لوگ برائی کی طرف آئیں گے، تو ان کا جو عذاب ہوگا وہ اس برائی کی دعوت دینے والے کو بھی جائے گا، کیونکہ اسے پھر عذاب تو بھگتنا پڑے گا، کیونکہ اس نے اور لوگوں کو بھی برائی کے اندر ملوث کیا، یہ گناہ بھی اس کے کھاتے آئے گا۔ ہر شخص اپنی اپنی برائی کا عذاب خود ہی اٹھائے گا، مگر جس نے برائی کو ایجاد کیا ہوگا، جس نے برائی کی ترغیب دی ہوگی، جس نے برائی کو پھیلایا ہوگا، اب برائی پھیلانے کا بھی تو عذاب ہونا ہے اس کو۔ جتنے لوگ اس کے کہنے پر برائی کی طرف آئے، ان کو عذاب تو، اس برائی کی دعوت دینے والے کو عذاب تو بھگتنا پڑے گا۔ یہ بھی ایک گناہ ہے، یعنی ایک برائی کو بنانا، برائی کو کریٹ کرنا، برائی کو تخلیق کرنا، یہ بھی ایک گناہ ہوا۔ کسی برائی کو ایجاد کرنا، یہ بھی ایک گناہ ہوا۔ اور لوگوں کو اس برائی کے اندر لے کے آنا، یہ بھی ایک گناہ ہوا۔ ان دونوں گناہوں کا اسے عذاب تو بھگتنا پڑے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص دنیا کے اندر کسی نیک کام کا آغاز کرتا ہے، کسی جائز کام کا، کسی اچھے کام کا آغاز کرتا ہے، اور لوگوں کو بھی نیکی کی طرف بلاتا ہے، خیر کی طرف بلاتا ہے، خیر کی دعوت دیتا ہے، تو ایک ہو گیا اس کا نیکی کو تخلیق کرنا، کسی نئے کام کی بنیاد رکھنا، کسی نئے کام کا آغاز کرنا، یہ بھی ایک ثواب کا کام ہوا، اس کا بھی اسے ثواب ملے گا۔ اور لوگوں کو بھی نیکی کی طرف لے کے آنا، خیر کی طرف لے کے آنا، یہ بھی ایک نیکی ہوئی، اور اس نیکی کا جو ثواب ہوگا یہ بھی اس کو ملے گا۔ یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ جو میں نے برائی کی بات کی یا اچھائی کی بات کی، دونوں کے حوالوں سے یہ بات سمجھ لیجئے، برائی کی دعوت دینے والے کو جو عذاب ملے گا، برائی کی پیروی کرنے والوں کے عذاب میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اور اسی طرح نیکی کی پیروی کرنے والے، ان کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی، ان کو بھی برابر ثواب ملے گا، اور بلانے والا ہوگا اس کو بھی برابر ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آخری بات اس آیت کے اندر یہ کی گئی، ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، تو وہ تمہیں بتائے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں یہ بات واضح فرما دی کہ لوٹ کر پلٹ کر تمہیں اپنے رب کی طرف ہی جانا ہوگا، لہذا اپنے اپنے اعمال کی فکر کرو، اپنا محاسبہ کرو، اپنی اصلاح کرو، اپنے آپ کو سنوار لو۔ مہلت ہے، یہ زندگی ایک بہت بڑی مہلت ہے، اس مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے رب کی طرف لوٹنے کی، پلٹنے کی تیاری کرو، کیونکہ وہ رب تمہیں بتائے گا جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے۔ مثلا تم کہتے تھے کہ ہماری شرک کی جو راہ ہے یہ سیدھی راہ ہے، اور توحید کی جو راہ ہے وہ غلط راہ ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بتائے گا، تم پہ یہ بات پوری طرح آشکار ہوگی، تم خود قیامت کے دن اس بات کا اعتراف کرو گے کہ شرک کا رستہ غلط رستہ تھا اور توحید کا رستہ سچا رستہ تھا، مگر اس دن تمہارے اعتراف کا بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آیتوں میں غور و خوض کرنے، عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 164 کے ساتھ کلاس ختم ہوئی۔ انشاءاللہ العزیز سورۃ الانعام کی آیت نمبر 165 کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔